اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی اور پھر تحقیق پر کئی پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے۔ ان کی ذہانت کا کمال عروج پر رہا تو یہ ایک ریاست کی جانب سے اپنے کسی کارآمد شہری کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی بھی منفرد مثال ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں مہلک مرض موٹر نیورون کا شکار ہونے کے بعد معذور ہوئے تو ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ چند ماہ سے زیادہ نہیں جی پائیں گے۔ تاہم اس کے باوجود وہ نہ صرف 50 سال سے زائد عرصہ اس بیماری کے ساتھ زندہ رہے بلکہ مسلسل تحقیقی کام بھی کرتے رہے۔ اس عرصے کے دوران ہاکنگ نے لاتعداد تحقیقی مقالہ جات اور کتابیں لکھی اور بے شمار لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ تقریبات سے خطاب بھی کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی بیماری کے باعث نہ صرف چلنے پھرنے بلکہ بولنے سے بھی معذور ہو گئے تھے اور وہ خصوصی طور پر تیار کیے گئے سافٹ ویئر اور مشین کے ذریعے لیکچر دیا کرتے اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 76 برس کی عمر تک ویل چیئر اور پلکوں کے اشاروں سے کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ ان کی سوچ پلکوں کے اشاروں سے خصوصی کمپیوٹر پر منتقل ہوتی اور تحقیق کے نئے در کھل جاتے۔ وہ آئنسٹائن کے بعد نظریاتی فزکس کے سب سے ماہر سائنسدان مانے جاتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو بین الاقوامی شہرت 1988 میں منظر عام پر آنے والی ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم، وقت کی مختصر تاریخ سے ملی تھی۔ اس کتاب کی اب تک 1 کروڑ سے زائد جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی نے پروفیسر ہاکنگ کو ان کے مشہور مقالے پراپرٹیز آف ایکسپینڈنگ یونیورسز، مسلسل بڑھنے والی کائناتوں کی خصوصیات پر 1966 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ اپنے اس مقالے میں اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کے آغاز اور اس کے مسلسل بڑھنے اور پھیلنے سے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ برطانوی پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے پہلی بار کھلے عام ایسے افراد کو خودکشی میں معاونت دینے کے نظریے کی حمایت کی ہے جو کسی جان لیوا بیماری کے آخری مراحل میں ہوں۔ کچھ عرصہ قبل وہ خود لائف سپورٹ مشین پر رہے، جس دوران ان کی اہلیہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اس مشین کو بند کر سکتی ہیں، لیکن ان کی آخری سانس تک ان کی بیوی نے ایسا نہیں کیا۔ وہ 76 برس کی عمر میں اپنی طبی موت مر گئے، لیکن رہتی دنیا تک ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔